السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ہمارے گھروں کے اندر بہت سے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آتی ہے۔ یہی کام ہمارے گھر میں پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ انہی کاموں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں غربت و افلاس کا ڈیرا ہوتا ہے اور ہمارے گھروں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کوسوں دور چلی جاتی ہے۔ لیکن معزز خواتین و حضرات، ہم میں سے اکثر لوگ اس بارے میں علم نہیں رکھتے، نہیں جانتے، اور لا علمی سے گھروں کے اندر خواتین نہ ان کاموں کو چھوڑتی ہیں اور نہ ہی گھر میں برکت آتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ گھر کی خواتین کو ان کاموں سے روکا جائے تاکہ گھر کے اندر برکت آئے اور سکون حاصل ہو۔ یاد رہے کہ جب تک خواتین یہ کام نہیں چھوڑیں گی تب تک گھر میں برکت اور سکون نہیں آ سکتا۔ یہ کام کون کون سے ہیں جن سے خواتین کو روکنے کی ضرورت ہے، منع کرنے کی ضرورت ہے، اور جن کاموں کی وجہ سے گھروں کے اندر بے برکتی، غربت، پریشانی اور بے سکونی آتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ان کاموں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ گھر کے اندر سکون اور برکت کے لیے آپ نے عورتوں کو کن کاموں سے روکنا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ معزز ناظرین، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے، ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز مل سکیں۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ گھر کے اندر بے برکتی، پریشانی اور غربت کی شکایت کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو ان کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یعنی وہ ایسے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں جن سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے تب اس پر سے برکت اور رحمت کی نظر اٹھ جاتی ہے۔ یوں انسان کو پریشانی، مشکل، غربت و افلاس اور محتاجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کاموں سے پہنچتی ہے، اور بہت سارے گناہوں سے تو وہ درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہر انسان اپنا محاسبہ خود کرے اور یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ اپنے اور اس کے گھر والوں کے ایسے کون کون سے اعمال ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہو سکتے ہیں، اور وہ کون سے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہے، اور کون سے گناہوں کی وجہ سے گھر میں غربت، بے بسی اور پریشانی کا سامنا ہے۔ سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہر طرح کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ گھر کی عورتیں بھی ہر طرح کے گناہ سے بچیں، اور گھر کے مرد اور بچے بھی گناہوں سے دور رہیں۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، جو بڑے خطرے کی نشانی ہے۔ نماز نہ پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت مہینوں تک نہ کرنا، اس کو معمولی گناہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ہماری پریشانیوں کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم فرائض کو بھی قضا کر رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں نماز اور قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہو رہی ہوتی، تو سب سے پہلے چھوٹے بڑوں سے اس کا اہتمام کروایا جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے، اس سے گھر میں برکت آتی ہے۔ تو ناظرین، آئیے اب ان کاموں کی بات کرتے ہیں عورتوں کو منع کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کام عورتوں نے اپنے گھر میں نہیں کرنے، نہ خود ان کاموں کو کریں اور نہ ہی گھر کے کسی فرد اور نہ ہی اپنے بچوں کو یہ کام کرنے دیں۔ اگر تو عورتیں خود اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو بہت بہتر ہے،
ورنہ یہ ویڈیو اپنی خواتین کو ضرور دکھائیں تاکہ وہ ان کاموں کے بارے میں جان سکیں، معلوم کر سکیں اور ان کاموں سے اجتناب کریں، رک جائیں۔ یہ کام کون کون سے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ یاد رہے، ننگے سر کھانا پکانے سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے وقت باورچی خانے میں اپنے سر کو دوپٹے سے اچھی طرح ڈھانپ لیں، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو عورت اپنے سر سے کپڑا اتارتی ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اسی طرح ننگے سر برتن دھونا اور ننگے سر کپڑے دھونا بھی گھر میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے سر کو ننگا نہ رکھے، کیونکہ عورت کے لیے حکم ہے کہ اس کا ایک بال بھی کسی غیر محرم کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد سو جانا بھی گھر میں بے برکتی لاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وقت اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اسی وقت انسان کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن انسان اس وقت غفلت کی نیند سویا رہتا ہے، تو اس وقت کا سونا اس کے لیے غربت آنے کا سبب بنتا ہے۔ اکثر دیکھا جائے تو پہلے تو فجر کی نماز ہی قضا کر دی جاتی ہے، اور پڑھی بھی جائے تو اس کے بعد سو جانا ایک عام عادت بن چکی ہے۔ اور اسی طرح ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال سنوارنا بھی نحوست لانے کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح گلاس کے ٹوٹے ہوئے کنارے سے پانی پینے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ عورتیں جب کھانا پکائیں تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کھانے میں پھونک نہ ماریں، اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرنا بھی گھر میں بے برکتی کا سبب ہے۔ گھر میں مہمان کے آنے پر خوش نہ ہونا، بلکہ یہ سوچنا کہ یہ کیوں آ گیا ہے، منہ بنانا، یہ بات بھی اللہ کو پسند نہیں۔ مہمان کو تو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی مہمان کی آمد پر ناراض ہوتا ہے اس کے گھر میں بھی غربت آتی ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ مہمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مہمان تو اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مہمان کی آمد پر آپ کے رزق میں فرق پڑے گا۔ ایک اور کام جو کہ عورتیں کرتی ہیں وہ یہ ہے گھر میں کوڑا کرکٹ کو اکٹھا کر کے چھوڑ دینا، یعنی کہ جب بھی جھاڑو لگایا تو کوڑا کرکٹ کو جمع کر کے ایک کونے میں چھوڑ دیا اور اس کو صحیح جگہ پر ٹھکانے نہ لگایا، تو اس سے بھی نحوست آتی ہے اور یہ نحوست گھر میں بے برکتی اور پریشانی لانے کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح اکثر عورتیں گھر کے اندر قرآن رکھ دیتی ہیں، لیکن سال ہر سال وہ قرآن پاک ایک ہی جگہ پر رکھا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس پر مٹی اور گرد و غبار پڑتا رہتا ہے، اس کو کھول کر اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ یاد رہے کہ اس طرح کوئی خیر و برکت نہیں آتی۔ خیر و برکت اسی وقت آئے گی جب آپ قرآن پاک کو کھول کر اس کی تلاوت کریں گے۔ اسی طرح سے گھر کے اندر باہر والے دروازے پر پردہ نہ لٹکانا، اس سے بھی بے برکتی آ سکتی ہے۔ اس حوالے سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنتے جائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھر کی بے برکتی اور رزق کی تنگی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر کے باہر والے دروازے پر پردہ لٹکا دو۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا۔ کچھ عرصے کے بعد گھر کے اندر بہت زیادہ خیر و برکت آ گئی، رزق کی تنگی بھی دور ہو گئی۔ صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کیا راز ہے؟ فقط ایک پردہ ہی تو لٹکایا ہے اور میرے گھر کے اندر خیر و برکت آ گئی، بے برکتی ختم ہو گئی، رزق کی تنگی جاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرتا تھا اور اس کی نحوست تمہارے گھر میں آتی تھی، جس کی وجہ سے تمہارے گھر سے خیر و برکت اٹھا لی گئی تھی اور رزق کی تنگی آ گئی تھی۔
جب تم نے اپنے دروازے پر پردہ لٹکایا تو نحوست اندر نہ آ سکی، اس لیے تمہارے گھر کے اندر خیر و برکت آ گئی۔ اور جس گھر میں سبھی لوگ بے نمازی ہوں، اس گھر کے اندر خیر و برکت کیسے آ سکتی ہے؟ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ اس لیے گھروں کے اندر عورتوں کو اور سب گھر والوں کو چاہیے کہ نماز پابندی سے ادا کریں۔ گھروں کے اندر غربت اور بے برکتی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم لوگ بہت بخل اور کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں صدقہ بھی کرتے رہنا چاہیے، اس سے بھی گھر کے اندر خیر و برکت اور رحمت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا